السلام علیکم۔ شگفتہ ارم درانی پیشاور کی کہاں ناول عشق بلاخیز کی قسط نمبر 2۔ آج یونیورسٹی میں عرشی کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ 3 چھٹیوں کے بعد آج آئی تھی۔ دوسری طرف نوید بھی خاموش بجھا سا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی رنگت زردی مائل ہو رہی تھی اور آنکھوں میں وحشت نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ تیسرا پیریڈ ختم ہوا تو سب باہر نکل آئے۔ عرشی نے ایک اچھتی نظر سے نوید پر ڈالی جو دنیا و ماف یہاں سے بے خبر کاغذ پر بال پین سے عجیب آڑی ترچھی لائنیں لگا رہا تھا، اور باہر نکل گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی اس نے لان میں گزری تھی کہ کلاس روم سے چیخ و پکار کی آواز سن کر چونکی۔ عرشی جو نوید کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی فوراً اٹھی اور کلاس روم کے پاس جا پہنچی۔ وہاں اب تک اسٹوڈنٹ کا غفیر جمع ہو چکا تھا، لیکن جو منظر سامنے تھا اسے دیکھ کر ہر کوئی حیرت زدہ تھا۔ کلاس میں نوید کرسی پر بیٹھا خوف و شدت سے کانپ رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، خدا کے لیے، جبکہ فرزین جو نوید کی کلاس فیلو تھی اسے کوئی نادیدہ ہستی زمین پر بار بار اٹھا رہی تھی اور گرا دیتی تھی۔ فرزین کے ہاتھوں، پیشانی اور جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ فضا میں کسی نادیدہ ہستی کے بھیانک قہقہے کی گونج رہی تھی۔ نوید نے جب اسٹوڈنٹ کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ اسٹوڈنٹ جو پہلے ہی خوفزدہ تھے نوید کو آگے بڑھتا دیکھ کر منتشر ہو گئے۔ عرشی یہ منظر دیکھنے میں مہو تھی کہ نوید کی باہر آتے ہی اس کی ٹکر نوید سے ہوئی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی۔ نوید عرشی کو حسرت و غم سے دیکھنے لگا، جیسے اسے کہہ رہا ہو، بس دیکھ لیا خود تم نے اپنی آنکھوں سے۔ نوید نے مزید وہاں کھڑا رہنا مناسب نہ سمجھا اور گھر چلا گیا۔ اس واقعے کی تحقیقات کی گئی تو کوئی واضح وجہ سامنے نہ آئی۔ آفتاب جو ساتھ ہی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اس نے بتایا کلاس روم میں سوائے نوید کے کوئی نہیں تھا۔ فرزین ہاتھ میں چپس کی پیکٹ لیے نوید کو اکیلا پا کر اندر آ گئی اور نوید کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ ہم سب یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ فرزین ہی ہے ایسی آزاد خیال لڑکی کہ کوئی لڑکا اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسری طرف نوید اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور باہر جانے لگا کہ فرزین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگی، نوید کیا بات ہے، اب تو تمہاری منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے، کبھی ہماری طرف بھی دیکھ لیا کرو۔ اس کا کہنا تھا کہ کوئی نادیدہ ہستی اسے مارنے پیٹنے لگی۔ فرزین کا جسم کتنی ہی بار ہوا میں بلند ہوا اور نیچے گرا، لیکن میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اسے مارنے والا نوید نہیں تھا۔ نوید تو خود گھبرا گیا تھا اور اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن عرشی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس واقعے کے بعد لوگ نوید سے خوف کھانے لگے، اس سے دور رہنے لگے، جبکہ نوید بیچارہ بے بسی اور حسرت و ایاس کی تصویر بن گیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ دوسری طرف عرشی تھی جو روز 5 وقت کی نماز میں نوید کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ اسے معاملہ کچھ حد تک سمجھ میں آ چکا تھا۔ وہ اب نوید کو پہلے سے بھی زیادہ چاہنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ منگنی کے بعد جتنے رشتے بھی آئے اس نے ٹھکرا دیے۔ گھر والوں نے اس سے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن وہ کچھ لکھ رہی تھی کہ اس کی امی آئی اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا گاؤں سے کارڈ آیا ہے، سلطان کی شادی ہے، تم چلو گی نا؟ واہ اچھا جی، ضرور چلوں گی۔ کب ہے شادی؟ عرشی نے پوچھا۔ کل بارات ہے اور پرسوں ولیمہ۔ تم پیکنگ کر لو، ہم آج شام نکلیں گے، امی نے کہا۔ جی اچھا امی، ٹھیک ہے، میں ذرا نادیہ کو فون کر کے درخواست کا کہہ دوں۔ ہاں بالکل، اور امی چلی گئیں، جبکہ عرشی نادیہ کو فون کرنے لگی۔ گاؤں بالکل پہلے کی طرح تھا، خوبصورت، سرسبز و شاداب۔ عرشی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل سہانی یادوں کی تصور سے ابھر آیا۔ وہ پل، وہ لمحے جو اس نے نوید کے ساتھ اس گاؤں میں گزارے تھے۔ وہ دونوں سارا دن گاؤں کی کچی گلیوں، سڑکوں پر کھیلتے کودتے رہتے تھے۔ کتنی معصوم خواہشات اور کتنی معصوم محبت تھی ان کی، جسے نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد عرشی یادوں کے بھنور سے نکل آئی۔
کیونکہ گاڑی رک چکی تھی اور سلطان کا گھر سامنے تھا۔ گھر کو بڑی سادگی اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ عرشی اپنے والدین کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تو ہر طرف رونق آ گئی۔ سب گھر والوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ عرشی مسکرا کر ان کی محبت کا جواب دیتی رہی۔ گاؤں میں اب بھی یہ رواج ہے کہ جس کے گھر شادی ہو وہاں خاندان اور محلے کے افراد کئی دن پہلے سے بسیرا کر لیتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ یہی حال سلطان کے گھر کا تھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں ڈیرا ڈالنے ہوئے تھی۔ انہی میں عرشی کے بچپن کی ایک سہیلی شاہدہ بھی تھی، جس نے جو ہی عرشی کو دور سے دیکھا اور فوراً دوڑتی ہوئی آئی۔ واہ عرشی، کیسی ہو تم سناؤ کیا حال ہے؟ عرشی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ تو شہر جا کر بھول ہی گئے بھائی، شاہد نے شکوہ کیا۔ ارے نہیں یار، تم لوگوں کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ اچھا اور سنا گاؤں کے کچھ حالات وغیرہ؟ اور شاہدہ اسے مختصراً گاؤں کے بارے میں بتانے لگی۔ اچھا یہ تو بتاؤ وہ تمہارا عاشق کیسا ہے؟ شاہدہ نے شرارتاً پوچھا۔ کون؟ ارے بھائی وہی نوید تمہارا منگیتر، اور کون؟ وہ اچھا ہاں وہ ٹھیک ہے، عرشی نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب ٹھیک ہے؟ شاہدہ نے پھر پوچھا۔ بس ٹھیک ہے نا، اچھا کوئی اور بات کرو۔ عرشی نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو اس کا نام آتے ہی تم کھل اٹھتی تھی اور اس کی باتیں کرتے نہیں تھکتی تھی، اور اب آخر بات کیا ہے؟ شاہدہ نے اسے کریدا۔ کوئی بات نہیں شاہدہ، پلیز تم کوئی اور بات کرو نا۔ اچھا بھائی جیسے تمہاری مرضی، ویسے نوید ہے بڑا عجیب انسان۔ کیا مطلب؟ عرشی نے پوچھا۔ دیکھو نا، اس دن فیروز سے ملنے اس کے گھر آیا، سارا دن گاؤں کی سیر کی اور رات کو کسی کو بن بتائے پرانے کنویں پر جا پہنچا، اور صبح فیروز سے ملے بغیر واپس چلا گیا۔ پرانا کنواں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاہدہ کسی نے اسے روکا نہیں؟ عرشی نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا۔ ارے بھائی تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو، نوید اسی گاؤں کا واسی ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کنویں پر آصف ہے، اور بھلا رات کو 2 بجے کون جاتا تھا کہ وہ کنویں پر جا پہنچے گا؟